کذبت قوم لوط المرسلین۔ یہ سورۃ الشعراء کی 160 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ بڑے خوش نصیب نبی ہے کہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ایک بڑی امت کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا۔ جارڈن میں سدوم کا علاقہ ہے، وہاں 5-7 شہر کا ایک اسٹیٹ، ایک علاقہ تھا۔ اس علاقے کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ سے ڈرو اور غلط کام چھوڑو۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سچا پیغمبر ہوں۔ اللہ کے یہاں سے جو بات آتی ہے وہی بات میں تم کو پہنچاتا ہوں، پوری پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے ملاوٹ کرتا نہیں ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، میرا بدلہ تو تمام عالموں کے رب پر ہے۔ میں تم کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ پگار ویجس نہیں مانگتا۔ اللہ مجھے جنت دیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تمام عالموں کے لوگوں میں تم ہی ہو جو مردوں یعنی لڑکوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، سدوم کے آجو باجو کے جو لوگ تھے، یہ بڑے ڈینجر خطرناک لوگ تھے۔ دنیا میں کسی قوم نے یہ گناہ نہیں کیا، جانوروں نے بھی یہ گندا کام نہیں کیا، ایسے گندے کام یہ لوگ کرتے تھے۔ یعنی ایک انسان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے، لیکن یہ لوگ مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، ہومو سیکسول تھے، اور جو ہے آپس میں مرد گندے کام کرتے تھے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو تو تم چھوڑتے ہو، بلکہ تم انسانیت کی حد سے بالکل آگے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ بیوی حلال ہے، اس کی خاص جگہ آگے کی پیشاب کی فرج، اس میں آدمی جمع کرے، ضرورت پوری کرے، لیکن تم لوگ تو حلال بیوی کی فرج کو چھوڑ کر کے مرد کے ساتھ گندے کام کرتے ہو۔ یہ بہت گندا اور خطرناک کام ہے۔ جس طریقے سے مرد کے ساتھ غلط کام کرے حرام ہے، اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی سے
پیچھے ٹوائلٹ کے راستے میں غلط کام کرے وہ بھی حرام ہے، گناہ کے کام ہیں، اللہ کے یہاں اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی، سزا ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے لوط اگر تو یہ بات نہیں چھوڑے گا تو یقیناً بستی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی اصلاح کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ دھمکی دے رہے ہیں، خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ نبی کو دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ دل کی سختی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی جو ان کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں تو نبی کو اپنی بستی سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی نصیحت بند کرو، وعظ بند کرو، تقریر بند کرو، اگر آئندہ تم ہم کو سمجھانے آؤ گے، تنگ کرو گے تو ہم تم کو بستی سے باہر نکال دیں گے۔ اے مسلمانوں، نبیوں سے محبت کرو، جو تم کو اچھا راستہ بتلاوے ان سے محبت کرو، جو تم کو صحیح طریقہ بتلاوے ان سے محبت کرو، ان کو دھمکیاں مت دو، ان کے ساتھ دادا گیری مت کرو۔ قال انی لعملکم من القالین۔ لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً میں تمہارے اس برے کام سے سخت نفرت کرتا ہوں، یعنی تمہارا یہ گندا کام سے میں دشمنی رکھتا ہوں، تمہارے عمل سے مجھے نفرت ہے۔ تم بستی سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تم کو روکوں گا، تم گندے کام کرتے ہو میں روکوں گا۔ رب نجنی واہلی مما یعملون۔ اے میرے رب مجھ کو اور میرے گھر والوں کو جو برے کام وہ قوم کے لوگ کر رہے ہیں اس سے نجات عطا فرمائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ برے کام جو کر رہے ہیں، جس برے کام کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، اے اللہ آپ میرے گھر والوں کی، ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے۔ یہ لوگ گندے کام کرتے ہیں، ان کی نحوست اور وبال سے ہم کو بچا لینا، ہم کو تباہ اور برباد مت کر دینا۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں، نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر اے اللہ ان پر جو عذاب آ سکتا ہے اس عذاب سے آپ میری حفاظت فرما لیجئے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ تمام ایمان والوں کو اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا، خطرناک عذاب آیا۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، نافرمانوں کے ساتھ رہی، اس کے اوپر بھی عذاب آیا اور وہ بھی عذاب میں ہلاک کر دی گئی۔ حقیقت میں وہ بڈھی ہو گئی ہوگی، یا یہ کہ نبی کی بیوی کو لوگ بڑی اماں، بڑی بو ایسا کہتے ہیں، جیسے کسی بڑے مولانا کی بیوی، بڑے مفتی صاحب کی بیوی، پیر صاحب کی بیوی، تو ان کو لوگ ادب سے، رسپیکٹ سے بڑی اماں، بڑی بو، بڑی بہن کہتے ہیں، اس طریقے سے ان کو بڑھیا کہا گیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، سب لوگوں کو اللہ نے عذاب میں ہلاک کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین آئے صبح صادق کے وقت پر، ان کے 5 یا 7 شہر تھے، سب کو زمین کے نیچے سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے، وہاں سے اوندا پلٹ کے زمین پر پھینک مارا
اور سب کو تباہ برباد کر کے ختم کر دیا۔ کون بچ گیا؟ جو اوپر والی آیت میں سنا نے، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی فیملی میں اور ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، باقی سب لوگوں کو عذاب میں ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر عجیب قسم کے پتھر کی بارش برسائی، سو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان پر بہت بری بارش تھی۔ اللہ نے پتھر برسائے، پتھر آسمان سے پتھر آئے، نام لکھے ہوئے کہ اس کافر کو لگے گا، اس مجرم کو لگے گا، اور پتھر کی بارش کے اندر ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کے شہر کو الٹ بھی دیا، آسمان سے پتھر بھی برسائے، سو ڈھیر ہو کر کے رہ گئے، اور آج وہاں پر گندا بدبو والا پانی ہے، آج تک وہاں انسانوں کی آبادی نہیں ہوئی۔ ہماری کتاب دیکھی ہوئی دنیا، اس کے تیسرے حصے میں اس علاقے کا جو سفر ہوا تھا وہاں کی کارگزاری پڑھ لیجئے، اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی عبرت کی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارے رب وہی بڑے زبردست، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچاوے، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچاوے، اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرماوے۔ جو بھی آدمی گندے کام کرے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر دیوار گرا دو، ان کو اونچی جگہ پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ جس طرح اس قوم پر عذاب آیا، اوپر لے جا کے الٹ پھینکا، پتھر مار کے ختم کر دیا گیا، اس طرح جو بھی ایسے گندے کام کرے ان کو ایسا عذاب دینا چاہیے۔ یہ فتاوی کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، بن یعنی گھنے جنگل کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب ایکا مدین ایک علاقہ ہے، جارڈن سعودیہ کی بارڈر پر، وہاں ایک درخت تھا ایکا نام کا، بڑا درخت تھا، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اسی لیے اس کو ایکا کہا گیا۔ وہاں پیلو وغیرہ کے درخت بہت، جنگل جیسا جھاڑی، اس میں یہ قوم رہتی تھی، اور گھنی جھاڑی کے اندر یہ لوگ رہتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اس علاقے میں نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن انہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرتے نہیں ہو، یعنی ڈرو اللہ سے، شرک مت کرو، خیانت مت کرو، بے انصافی مت کرو، لینے میں پورا پورا ناپ تول کر کے دو، کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو، اس طرح کی نصیحت کی حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر کوئی دنیاوی بدلہ نہیں مانگتا ہوں،
میرا بدلہ تو تمام عالموں کے رب پر ہے، اللہ مجھے بدلہ دیں گے۔ میں تو تم کو فری آف چارج فی سبیل اللہ اچھی بات سکھاتا ہوں، بری بات سے روکتا ہوں۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم پورا پورا ناپ کر دیا کرو اور نقصان پہنچانے والے مت بنو، پیمانہ بھر کر دو اور تم دوسروں کو گھاٹے میں ڈالنے والوں میں سے مت بنو۔ کتنی بڑی نصیحت کی حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وزن کرنے کے، ناپنے کے، تولنے کے جو بھی ترازو، میٹر سب ٹھیک ٹھاک رکھو، اس میں جو ہے گڑبڑی مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، حالانکہ یہ سب حرام کام ہیں۔ ناپ تول صحیح ہونا چاہیے، وزن صحیح ہونا چاہیے، لائٹ کا، پانی کا، گیس کا، ٹیکسی کا، رکشہ کا میٹر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، اس میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، کانٹریکٹ کیا، تو جتنا حق بنتا ہے پورا حق دے دو، کمی کرنا حرام ہے۔ کوئی تمہارے یہاں مزدور آیا، نوکر آیا، کوئی تمہارے یہاں نوکری کرنے کے لیے آیا، اس کو پورا پگار دو، اور نوکر اور مزدور کو بھی چاہیے کہ پورا وقت کام کرے، کام کے وقت کے اوپر ناشتہ پانی، کھانا پینا، موبائل، واٹس ایپ کے چکر میں نہ پڑا رہے، فل ٹائم کام کرے اور حلال پگار لے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ تمام ناپنے تولنے کے آلات اس میں شامل ہے۔ بڑا آج کل تو ڈیجیٹل ترازو آ گئی، تھرمومیٹر آ گئے، سب میں صحیح ہونا چاہیے، کہیں گڑبڑی نہیں کرنے کی۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو، اور تم زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ زمین کے اندر نا انصافی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ ملک میں لوٹ مار مچانا فساد ہے، کسی کا حق مارنا فساد ہے۔ زمین میں جان بوجھ کے بگاڑ پیدا مت کرو، تباہی بربادی مت پھیلاؤ، امن شانتی ختم مت کرو۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، جھگڑا کرے گا تو اس سے اللہ ناراض ہوں گے، لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، نیت اصلاح کی ہو اور خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو زمین میں فساد نہیں کہا جائے گا اور اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جو ہے کسی صورت کے اندر کسی کا حق مت مارو، ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بنو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم کو اور اگلی تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ پیدا کرنے والے، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، پچھلے زمانے کی اور آنے والے زمانے کی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرو، زمین میں امن شانتی کا ماحول قائم کرو، زمین میں انصاف کا ماحول قائم کرو، اللہ سے ڈرو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے نصیحت کی تو قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ قالوا انما انت من المسحرین،
وہ لوگ کہنے لگے یقیناً تجھ پر تو بڑا بھاری جادو کر دیا گیا ہے، جن پر بڑا بھاری جادو کر دیا ہو تم ان لوگوں میں سے ہو۔ لو اللہ کے نبی نصیحت کرنے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے تم پر تو جادو ہوا ہے، تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور تم نبی ہونے کا جھوٹا بناوٹی دعویٰ کرتے ہو۔ لو اللہ نے کہ سچے نبی نصیحت کرے تو لوگ ان کو پاگل کہوے، جادو ہو گیا ایسا کہوے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، تم تو ہمارے جیسے ایک معمولی آدمی ہی تو ہو، اور ہمارا تو تمہارے بارے میں پکا خیال ہے کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ لو ہر نبی بشر ہے، ہر نبی انسان ہے، تو کافر لوگ کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو بلکہ تم تو جھوٹے ہو، نبی کو جھٹلا رہے، تمہارا نبی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا، عذاب کی دھمکی بھی تمہاری جھوٹی۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گراؤ، یعنی اگر تم سچے میں سے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا گراؤ، عذاب لاؤ، تو ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو، گراؤ آسمان سے کوئی ٹکڑا۔ قال ربی اعلم بما تعملون، سو قوم کے لوگوں نے قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو کام تم کر رہے ہو میرے رب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کام کرتے ہو، لہذا کس کو عذاب بھیجنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عذاب بھیجنا ہمارا کام نہیں، اللہ جانتے کب عذاب بھیجنا، اللہ کی قدرت کب عذاب بھیجنا اللہ ہی جانتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سو قوم کے لوگوں نے ان شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، سو سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑا، یقیناً وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ایک بادل آیا، پہلے دکاڑ آیا، قحط آیا، نبی کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے دکاڑ اور قحط بھیجا، پانی کے لیے ترسنے لگے، پیاس کے مارے پریشان ہو گئے، سخت گرمی، ہر جگہ گرمی، اللہ اکبر، گھر میں بھی گرمی، گھر کے باہر بھی گرمی، سب جگہ گرمی، پریشان۔ قریب میں ایک جنگل تھا، وہاں ایک گہرا بادل اللہ نے بھیجا، کالا بادل، تو وہ لوگ سمجھے کہ اب کالے بادل میں سے بارش برسے گی، تو وہاں بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بادل میں سے آگ برسائی، پوری قوم برباد ہو گئی، بادل کے نیچے سایہ لینے گئے، اللہ نے ان پر آگ برسا کے ہلاک کر دیا، اور وہ بڑے دن کا خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تقریباً ہر زمانے میں دنیا میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، ہاں ایک زمانہ آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا میں اکثر لوگ ایمان لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارے رب وہی بڑے زبردست، بڑے رحم کرم کرنے والے ہیں۔
نافرمان لوگ، کافر لوگ، بدمعاش لوگ، ان کے اوپر اللہ بڑے زبردست ہے۔ ایمان والے، تقوی والے، اللہ کی بات ماننے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان، بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان، یہ ہے میرے اللہ کی قدرت۔ یہ نبیوں کے قصے قرآن میں سنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑے، نبی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاوے، اللہ کی بات مان کر کے